الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إني معكما أسمع وأرى. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله صحابه دائمين أبدا. یہ تو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ایک خدائی حکم یہ اور ہوا کہ جب فرعون کے پاس جاؤ گے تو گفتگو نرم کرنا. موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں شدت تھی، جلال تھا، غلبہ جلال کا تھا، ہیبت تھی. تو ہم نے بتایا گزشتہ اتوار کو کہ جب آپ کو جلال آتا تھا تو آپ کی ٹوپی سے شعلے اٹھنے لگتے تھے. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. جاؤ فرعون سے بات نرم کرنا، گفتگو نرم کرنا. ہم نے بتایا تھا کہ نرم گفتگو خاص طور سے عمرا جو بڑے لوگ ہوں، امیر لوگ، حاکم لوگ، افسر لوگ، ان کے لیے پند و نصیحت میں داعی کو چاہیے، عالم کو چاہیے کہ گفتگو ان سے نرم ہی کرے. قرآن میں ایک اور فرمایا، حدیث میں بھی ہے، قرآن کی آیت ہے، جادلہم باللتی ہی احسن. سرکار سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان سے بات چیت کرو گے، بحث مباحثہ کرو گے، لیکن احسن طریقے سے کرو گے، عمدہ طریقے سے. کلام میں نرمی ہونا چاہیے، بات میں نرمی ہونا چاہیے، غصہ نہیں ہونا چاہیے. مدعو کو جب دعوت دو یا اسے سمجھنے بات بتا دو آسانی سے، پھر الجھو نہ، اس سے بتا دو، اب سمجھنے کے اب غور کرو اسے. 1-2 مہینے تم 1 ہفتہ غور کر لو، مہلت دو اس کو. اگر وہ قسمت میں اس کی ہوگا تو وہ غور کرے گا. اور سننے والوں کی مدعو جسے دعوت دی جائے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب انہیں کوئی نصیحت کرے تو شام کو بستر پر لیٹ کے بھی غور کریں. یہ طریقہ ہے. جب کوئی صحیح بات انہیں بتا رہا ہو، اس وقت نہیں ان کے سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو غلط سمجھ رہے ہیں، تو شام کو وہ بستر پر لیٹ جائیں، پھر محاسبہ کریں اور غور کریں کہ یہ بات جو ہم سے کہی جا رہی ہے واقعی یہ عیب، یہ کمزوری ہم میں ہے یا نہیں. اس کا ایک آسان طریقہ یہ. موسیٰ علیہ السلام نے پہلی ملاقات میں نہایت ہی نرم گفتگو کری تھی، ابھی بات آئے گی. پھر دوسری ملاقات میں بھی نرم گفتگو کری، اور تیسری ملاقات میں جب دیکھا کہ وہ ایمان لائے گا نہیں تو اتنی سخت گفتگو کری ہے، وہ بھی قرآن میں آئے گا، اتنی سخت گفتگو کری کہ فرعون کی چولیں ہل گئیں. ہمارے آپ کے نبی نے فرمایا، لا تکن مرا فتوقع. اتنے کڑوے نہ بنو کہ لوگ اگل دیں، اتنے کڑوے نہ بنو کہ لوگ، لا تکن مرا مانے کڑوا، اتنے کڑوے نہ بنو کہ لوگ، ولا حلوا فتسترفع، اور اتنے میٹھے نہ بنو کہ لوگ نگل جائیں، کھا جائیں. بیچ کا رویہ آنا چاہیے. بہت سخت بھی نہ ہو کہ لوگ اگل لیں، مطلب ایکسپٹ نہ کریں
نہیں ہمیں آپ کے اوپر. اور اتنے میٹھے بھی نہ بنو کہ پتہ لگا لوگ کھا جائیں. بیچ کا رویہ عربی زبان میں اللہ رب العزت نے اتنی وسعت دی ہے. اس طرح کی باتیں عرب میں ان کو امثال عرب کہا جاتا ہے. اس طرح کی باتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ امثال عرب. بہت ہیں. ایک اور ہے عربی کی لا تکن رتبہ فتوسر، اتنے تر نہ بنو کہ لوگ نچوڑیں. یہ بھی رتون مان نچوڑنا، اتنے تر بھی نہ بنو کہ لوگ نچوڑ لیں تمہیں. اور ولا یابسن فتکسر، اور اتنے خشک بھی نہ بنو کہ لوگ توڑ دیں. بیچ کا رویہ اپنی عادات و اعتبار اور اپنے اخلاق یا اپنے طریقہ کار میں انسان کو بیچ کا رویہ اپنانا چاہیے. شیخ سعدی کی سنو فارسی میں اس معاملے میں. شیخ سعدی کہتے ہیں چوں نرمی کنی خصم گردن دلیر. اگر بہت زیادہ نرمی کریں گے تو جو آپ کے مخالف ہیں وہ دلیر ہو جائیں گے، وہ آپ پہ حاوی ہو جائیں گے. شیخ سعدی کہتے ہیں، شیخ سعدی کی گلستان اور بوستان کی نصیحتیں بڑی. اب تو گلستان بوستان فارسی کا زمانہ چلا گیا، تو اب لوگوں کو کیا، بچوں کو نوجوانوں کو نصیحتوں کیا ضرورت. اب تو وہ انگریزی والی لاتے ہیں سنا کے. ایک صاحب اس دن بریلی میں تھا، ایک سنا رہے تھے انگریزی کی کوئی ایک ایگزامپل، کافی لمبی بھی تھی، وہ مجھے الفاظ نہیں یاد ہیں. تو پھر ہم نے جب میں نے مانا بتاؤ، مطلب اس کا مطلب یہ تھا اردو میں کہ علاج معالجے سے پہلے مطلب پہلے حفاظت کری جائے. تو کافی لمبی 2 لائنوں میں تھا پورا جملہ. وہ علاج معالجے سے پہلے حفاظت کری جائے. تو میں نے کہا دیکھو اس بات کو تو عربی میں ایک ہی 2 ہی لفظوں میں مقام ہو رہا ہے. الوقایت خیر من التداوی، الوقایت خیر من التداوی. ڈاکٹروں کو ڈھونڈنے سے پہلے آپ حفاظت کر لو نا، پرہیز کر لو نا. تداوی مانے علاج معالجے کے لیے در در گھومنا. الوقایت مانے حفاظت، بچاؤ. سردی کا بچاؤ نہیں کر رہے ہیں آپ، گھوم رہے ہیں ایسے ہی ننگے درنگے، پھر آپ نے 1500 کی دوا اڑا دی. تو الوقایت خیر، یہ تو ہوا طبی اعتبار سے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ طبی اعتبار. اب آئیے روحانی تصوف کے اعتبار سے اس کا مطلب، تصوف کے حساب سے الوقایت خیر من التداوی. بہت زیادہ عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ تم کثرت سے گناہوں سے بچو. ایک ہے کثرت سے عبادت کرنا اور ایک ہے گناہوں سے نہ بچنا. کثرت عبادت اتنا کام نہیں دے گی جتنا کہ پھنساؤ وہاں پر کثرت گناہ سے ہو جائے. بہت سے لوگ ہیں حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں ان کے سر پہ ننگا ناچ ہوتا ہے، چپ رہتے ہیں. بچے مانتے نہیں. ارے تمہاری جائیداد، تمہاری دکان، سب کچھ تمہارے تم اس کے مالک، اور تمہارے سر پہ یہ گھڑے پھوڑے جا رہے ہو، تم بول ہی نہیں رہے ہو، پھر کیا مطلب؟ تو یہ بھی اس کا مطلب یہ شریعت میں مطلب ہوا. یہ مطلب شریعت وہ ہوا طبی اعتبار سے. التداوی الوقایت خیر من التداوی. تو شیخ کی سنیے. شیخ چون نرمی کنی خصم گردت دلیر. جب تم نرمی کرو گے، بہت نرم بنو گے، تو تمہارے مخالف ہیں ارے ڈالو اس کو ڈالو. وہ گر خشم گیری شبند از تو سیر. اور اگر تم نے بہت زیادہ غصہ کیا، بہت زیادہ سختی کی، تو لوگ تم سے سیر ہو جائیں گے، بھاگنے لگیں گے، دوست بھاگنے لگیں گے. درستی و نرمی بہم در بےحست. اب کہتے ہیں آپ دوسرے مصرے، درستی و نرمی بہم در بےحست.
چون رگ زن کے جراح و مرہم نہ است. پہلے جراح تھے اب سرجن. تو میں اب رگزن کا ترجمہ سرجن کر رہا ہوں, جراح نہیں کر رہا. رگزن کہتے فارسی میں چیر پھاڑ کرنے والا, سرجن, سرجری. تو کہتے دوستی و نرمی بہم در بے ہست. سختی اور نرمی دونوں ملی جلی ہونا چاہیے. سختی کہاں کرنا ہے, نرمی کہاں کرنا ہے, اتنا شعور خود انسان میں ہونا چاہیے. دونوں برابر کی ہوں. چون رگزن جیسے کہ سرجن پہلے چیرتا ہے, پھر مواد نکالتا ہے, اور پھر مرہم رکھتا ہے. تو شریعت میں دونوں چیز اسی آیت سے. اب جملہ سنیے قرآن کا, لعلہ یتذکر. اس جملے پہ یتذکر پہ ایک پورا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے جائیے اور بات نرمی سے کیجیے, اسے بتائیے, خدا یاد دلاؤ اسے. شاید اسے 100-200 برس پہلے بھولی بات یاد آ جائے. وہ کیا بات؟ ایک مرتبہ دریائے نیل سوکھ گیا. بات یتذکر, شاید اسے یاد آ جائے. یاد ایک مرتبہ دریائے نیل سوکھ گیا. ساری عوام اس کی پریشان, یہ بھی پریشان, بادشاہ خود کو خدا کہلا رہا تھا. اب اس کی پول اب لوگ آ رہے تھے, خدا ہو برساؤ پانی, یہ دریا بہاؤ چلاؤ. اب یہ کیا کرے؟ تو بیان کیا گیا, علامہ صاحب روح المانی نے اس روایت کو بیان کیا ہے. تو یہ اکیلا گیا گھوڑے پہ, اکیلا, کوئی نہیں, دریا نیل کنارے. اور وہاں یہ اکیلے تنہا اس نے اپنے سر پہ خاک ڈالی اور گر گڑایا, سجدے میں گر گیا. اے اللہ میری لاج رکھ لے, اے خدا میری لاج رکھ لے, میں بہت گناہگار بندہ ہوں, دریا نیل کو جاری کر دے. آیا ہے روایتوں میں کہ دریائے جب اس نے دعا کری, گر گڑایا, رویا اور سر پہ خاک اڑائی اور چلا ہے, تو جیسے ہی چلا ہے اس کے گھوڑے کی ٹاپوں کے ساتھ پانی بہ رہا. اللہ کی رحیمی دیکھو, خدا کی کریمی دیکھو, کہ جو انا اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہہ رہا تھا کم وقت, وہ جا کے گڑایا, خاک سر پہ ڈالی, خدا نے اس کی بھی سن لی. تو جو سبحان ربی الاعلی کہے ان کی نہیں سنے گا؟ جو انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے خدا اس کی سنتا ہے. سبحان تم تو, ہم تو انا سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں نا, فرعون تو انا ربکم الاعلی کہہ رہا تھا. واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے, پکارو تو نا اس کو. کم وقت نے برسوں انا ربکم الاعلی کہا, خدا نے اس کی بھی نہیں ٹالی. گڑگڑایا, رویا, میری پول کھل جائے گی میرے ملک میں. چلا ہے دعا مانگ کے, تو جیسے ہی چلا ہے گھوڑوں کی ٹاپ کے ساتھ پانی کا بہاؤ تھا. اسی کا یہ ذکر ہے, اے فقول له قولا لینا لعلہ یتذکر, شاید اسے اپنا وہ واقعہ یاد آ جائے, اپنی عبودیت یاد آ جائے. جو خدا بنائے, ربوبیت دعویٰ کر رہا ہے, رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, شاید اسے اپنا بندہ ہونا, وہ جو مرتبہ رویا تھا, گرایا تھا میری بارگاہ میں, میرے دربار میں, شاید اسے یہ اپنا بندہ بننا او یکشا, یا اس کے اندر خشیت پیدا ہو جائے, خوف پیدا ہو جائے, اس کے اندر خشیت پیدا ہو جائے, او یکشا, ڈرے. دیکھیے خشیت, یہاں پر ایک چیز بتاؤں گا آپ لوگ تو روز کے ہیں, سمجھے نہ سمجھے ہیں, بتانا سب باتیں ہیں. اس مقام پہ معرفت باللہ کے 4 مرتبے ہیں. معرفت باللہ کے, یہاں پہ ایک بات بتا رہا ہوں, معرفت باللہ کے 4 درجے ہیں, یا علم باللہ کے. ایک عالم ہوتا ہے عالم بے احکام اللہ, ایک عالم ہوتا ہے عالم باللہ, اور ایک ہوتا ہے عالم وہ جو عالم بے احکام اللہ
باللہ. ایک عالم باللہ لا بحکام اللہ. 4 قسمیں عالم کی بھی کی ہیں. ایک یہ خوش مولوی صاحب ہیں بس اللہ تعالیٰ والے کو پڑھ لیے تو کتابیں رٹ لی ہیں. یہ عالم احکام باللہ مسئلے بتاتے ہیں. عالم یہ اللہ تعالیٰ کا احکام جانتے ہیں. اور ایک عالم ہوتا ہے عالم باللہ جو اللہ کو جانتا ہے اور احکام اللہ کو بھی جانتا ہے. غوث عالم ان عالموں میں سے ہیں جو احکام اللہ کو بھی جانتے تھے اور معرفت الہی میں بھی اعلیٰ مقام پر. یہ حال اعلیٰ حضرت کا تھا. یہ حال مجدد صاحب کا تھا. یہ وہ علماء تھے, یہ وہ عالم باللہ تھے, یہ علماء باللہ تھے جو احکام اللہ شریعت کو بھی پورا جانتے تھے اور اللہ کی معرفت بھی بدرجہ عتم تھے. درجے سنو الحمدللہ. خشیت کا معنی پہلے بتاؤں. آپ خشیت جو کہتے ہیں, خشیت بول دے. ارے خشیت قرآن کی ایک آیت ہے 22ویں پارے میں, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ آیت ہے 22ویں پارے میں غالباً ہے آیت, جس کا مطلب یہ ہے بے شک واقعی خدا کے بندوں میں خدا سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں. اس کا معنی یہ ہے. حالانکہ آج دیکھیے بہت سے جو مولانا مولوی کہلاتے ہیں وہ جانے کیا کیا کر گزرتے, ڈرتے ہی نہیں ہے. عوام ایک ان پڑھ آدمی تو ڈرتا ہے لیکن مولوی امام نہیں ڈرتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ آیت تو غلط نہیں ہو سکتی. صحیح بات یہ ہے کہ وہ جو ایسا کر رہا ہے, آیت تو اپنے آپ حق ہے, جو ایسا کر رہا ہے وہ عالم نہیں. وہ کیسے؟ وہ بھی خشیت کہتے ہیں. خشیت کا معنی بھی خوف, اور خوفن کا معنی بھی اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون. خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں, اس خوف کو کہتے ہیں جو عظمت اور جلال کے احساس و اقرار کے بعد بندے میں پیدا ہو. غور کریے, عظمت جلال کا احساس بھی ہو, یعنی اللہ تعالی عظیم ہے, کبیر ہے, عزیز ہے. اللہ تعالی کی عظمت, یا ذل جلال, یا ذل جلال, جلال. نمرود کو مچھر سے مارنا جانتا ہے, فرعون جیسے ظالم کو دریا میں ڈبو کے مارنا جانتا ہے, اسے آتا ہے. اللہ تعالی کی عظمت اور اس کے جلال کے احساس و اقرار, احساس بھی ہو ساتھ میں, غور کریے, احساس بھی ہو اور اقرار بھی ہو. اس عظمت و جلال کے احساس و اقرار کے بعد جو ڈر خوف بندے میں پیدا ہو وہ خشیت کہلاتی. کیا کہلاتی؟ اچھا, عظمت کب معلوم ہوگی؟ جب اس کی صفات معلوم ہو, جب اس کی ذات کی معرفت ہو, جب اس کے بارے میں علم ہو. تو ظاہر بات ہے یہ علم صرف علماء کو ہوتا ہے. مکمل طور پر جو قرآن کا عالم ہو اس سے ہی یہ علم ہو سکتا ہے, اس سے ہی علم ہو سکتا ہے. تو پہلے بنتا ہے انسان خاشع, اور پھر دوسرا درجہ ہے جلال, اور تیسرا درجہ ہے ہیبت, اور چوتھا درجے میں جب چوتھے مقام پر بندہ پہنچ جاتا ہے تو فنا فی اللہ کر جائے, پھر وہ اپنا وہ ایسے خوف میں مستغرق ہو جاتا ہے کہ وہ کون بیوی, میں تمہاری بیوی ہوں, کون بیوی. اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں وہ اہل اللہ کہ بیوی بھی جائے تو کہتے ہیں کون بیوی. یہ مقام, یہ حالات. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خود حجرہ انور میں صدیقہ کہہ رہے ہیں کہ میں کون ایسا, بنت صدیق, کون صدیق. یہ چوتھا مقام فنا فی اللہ, جب بندہ خدا میں فنا ہو جاتا ہے تو پھر سب فنا فی اللہ. یہ بڑا مقام ہے, یہ بڑا مقام ہے. او یخشا, او یخشا, او یخشا. یہاں پر ایک مسئلہ بتاؤں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں کہا,
ایک تو اس لیے کہ فرعون نے کچھ دنوں تربیت پالا تھا نا، تو من وجن باپ تھا، اس لیے بھی حکم دیا گیا کہ نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا. قیل امر اللہ موسیٰ باللین مال کافر مراعات الحق کی تربیت. منکر تھا، خدا کا منکر تھا، کافر تھا، اس کے باوجود خدا نے موسیٰ کو حکم دیا نرمی سے. کیوں؟ مراعات الحق کی تربیت، چونکہ اس نے جو تربیت کی تھی اس حق کی رعایت رکھی. لأنه ربا ہو فنبہ فیہ بہی علی نہایت تعظیم حق الابوین. اب یہاں سے سوچنا چاہیے اولاد کو کہ ماں باپ کا حق کتنا ہے، کہ وہ باپ نہیں تھا، صرف اس نے پالا تھا، تب بھی خدا نے حکم دیا کہ بات حساب سے نرمی سے. وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے سامنے تیزی سے بات کرتے ہیں، زور سے بات کرتے ہیں، غلط جواب دیتے ہیں، ترس جواب دیتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے. احیاء العلوم کتاب ہے امام غزالی کی، امام غزالی کی کتاب ہے احیاء العلوم. کسی لڑکے کا باپ فاسق ہے، گناہ گار ہے، گناہ کرتا ہے، اور باپ عالم ہے یا نیک ہے، وہ بیٹا عالم ہے یا نیک ہے، تو وہ باپ کا احتساب کیسے کرے گا؟ باپ کا احتساب مطلب اس کو نصیحت، گناہوں سے بچائے گا، کس طرح سے بچائے گا. پھر احیاء سئل الحسن عن الوالد کیف یحتسب علی والدہ. حسن بصری سے، امام حسن بصری محدث بھی ہیں، عارف بھی ہیں، علم ظاہر علم شریعت دونوں کے یہ عالم ہیں. حسن بصری تابعین میں وہ امام ہیں یہ جو علم شریعت و علم طریقت دونوں کے جامع ہیں. تو یا علوم میں امام غزالی فرماتے حسن بصری سے پوچھا گیا کہ کسی لڑکے کا باپ نافرمان ہو، عاصی ہو، تو وہ کیسے احتساب کرے گا؟ فقال یعظہ ما لم یغضب، اتنی دیر نصیحت کرے جب تک کہ وہ غصہ نہ ہو. معلوم ہے شراب پیتا ہے، وہ بے نمازی ہے، جواری ہے، تو اتنی دیر نصیحت کرے جب تک کہ وہ، اور غصہ ہونے لگے خاموش ہو جائے گا. فَإِذَا غَضَبَ سَكَتَ، جب وہ غصے میں آئے تو چپ ہو جائے. تو آپ فرماتے فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَلَدِ الْحَسْبَةُ عَلَى الْوَالِدِ بِالتَّعَنُّفِ وَالضَّرْبِ. تو بیٹا باپ کو نصیحت یا باپ ماں کو گناہ سے سختی سے نہیں روکے گا، تعنف نہیں کرے گا، مار پیٹ نہیں کرے گا، تیز نہیں بولے گا. باپ کو نصیحت کرے گا تو نرمی سے کرے گا، اور دیکھ لے کہ غصہ آ رہا ہے تو فوراً. حالانکہ استاد کے لیے ایسا نہیں ہے. اب ایسے شاگرد استاد کو نصیحت کیسے کرے گا؟ کوئی استاد غلط ہے؟ عالم استاد ہے اور عالم کسی نافرمانی میں مبتلا ہے یا فاسق ہے یا کچھ خلاف کام کرتا ہے اور طالب علم دیکھتا ہے تو طالب علم سختی کر سکتا ہے. اس لیے کہ استاد کا حق اسی وقت تک ہے جب تک کہ استاد باعمل ہے. جب استاد باعمل نہ رہے تو وہ بات نہیں رہی. باپ کا حق ہر صورت میں ہے، یہ حق کی تربیت ہے باپ کا. تو کہتے ہیں وَلَيْسَ كَذَلِكَ التَّلْمِيذُ مَعَ الْأُسْتَاذِ إِذْ لَا حُرْمَةَ لِعَالِمٍ غَيْرِ عَامِلٍ. اسی عالم کی حرمت ہے، اسی عالم کی عزت ہے جو عامل ہے. جو غیر عامل ہے لا حرمت لفاسق، لا حرمت لفاسق، لا طاعت لعاصی. بعض لوگوں نے فرمایا اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ نرمی سے بات کرنا، نرمی سے کہ وہ ظالم کہہ سکتا تھا. ہم مان تو لیتے لیکن موسیٰ نے جو تھی ہم پہ سختی کری، بہت سختی سے پیش آیا، اس لیے ہم نے نہیں مانا. تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ٹرین کر دیا کہ نہ، مطلب یہ بہانہ بھی نہیں چھوڑا گیا، اس کا یہ بہانہ بھی نہیں چھوڑا گیا. حضرت یحییٰ ابن معاذ ایک بہت بڑے اللہ والے ولی گزرے ہیں، امام بھی گزرے ہیں. جب یہی فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، جب یہ آیت ان کے سامنے پڑھی جاتی تھی تو پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے اور کہتے تھے الہی تیرا رحم، تیرا کرم، تیری نرمی اس کے ساتھ یہ ہے جو انا رب القم الاعلیٰ کہتا تھا، جو سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا اس کے ساتھ تو کتنا رحم فرمائے گا. ارے ہم تو اگرچہ گناہ گار ہیں سجدوں میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ. تو خدا
جو انا ربکم الاعلی کہہ رہا تھا اس کے ساتھ بھی اتنی نرمی سے پیش آیا. خیر موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ شروع. اب سنیے موسیٰ علیہ السلام نے دعوت شروع کی, سمجھانا شروع کیا. فیروز کے سمجھ میں آیا. اس سے پہلے حضرت آسیہ چاہتی ہی تھی کہ ایمان لے آئیے, طرح طرح سے سمجھا رہی تھی, طرح طرح سے سمجھا رہی تھی کہ کسی طرح سے. تو موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت اور حضرت آسیہ کے پہلے ہی سمجھانے سے, اور موسیٰ علیہ السلام نے جو سمجھایا وہ کیسے, روایت میں ہے وعدہ علی قبول الایمان شابا لا یحرم و ملکا لا ینزع منہ الا بالموت. چند وعدے کیے فرعون سے. موسیٰ علیہ السلام نے جانتے تھے کہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون ایک بات سنو, ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں تو ایمان لے آؤ, صرف تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے, 500 برس کے ہو جاؤ, 1000 برس کے ہو جاؤ, رہو گے چست نوجوان. ہر خواہش, عورت کی خواہش, کھانے کی خواہش, سونے کی خواہش, یہ سب تمہاری بالکل بحال رہے گی. وہ ملکن لا ینزع, اور تمہاری سلطنت بالکل چھینی نہیں جائے گی, پوری سلطنت پورے دبدبے کے ساتھ رہے گی, الا بالموت, جب مرو گے تب. وَيَبْقِي عَلَيْهِ لَذَّةُ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَنْكَحِ إِلَىٰ حِينِ مَوْتِهِ, اور کھانے کی لذت, پینے کی لذت, نکاح کی لذت موت تک پوری رہے گی. یہ تو دنیا کی ہو گئی. وَإِذَا مَاتَ, اور جب مر جاؤ گے فرعون تو دخل الجنہ, سیدھے جنت جاؤ گے. فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ, انہوں نے کہا یہ یار پھر کیا, بہت پسند ہے کہ نبی بات کہہ رہے ہیں. عَجَبَهُ ذَلِكَ, بہت ٹھیک ہے یار. اس نے کہا موسیٰ میں مہلت دو, تم سب بات نرمی کری تھی, اور باتیں جو سمجھائی وہ فائدے کی سمجھائی. موسیٰ علیہ السلام کا انداز بہت نرم تھا, تو ایک تو انداز سے متاثر ہوا وہ, اور یہ باتیں جو بتائیں یہ تو بہت ہی فائدے کی. مطلب یہ اس میں وعیدیں نہیں تھی, وعدے تھے. تو دوزخ میں جائے گا, تو مر جائے گا, یہ کچھ نہیں تھا. یہ وعیدیں ہوتی ہیں, وعدے تھے, وعدے سب. ادھر آسیہ پہلے سمجھا چکی تھی, تو حضرت آسیہ کے سمجھانے سے اور فرعون, موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ طرح طرح کے اچھے اچھے عمدہ عمدہ وعدے دلائے, تو فرعون جھک گیا. بات تو سمجھ, اچھا موسیٰ مہلت دو کل تک کی. آج حامان نہیں ہے, وزیر تھا نا اس کا, حامان نہیں ہے, حامان آ جائے میرا وزیر, ہم اس سے مشورہ کر لیں, پھر کل بتاتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے. فقال فعجبه ذلك وكان حامان غائبا وهو لا يقطع امرا بدونه, اور فرعون کی عادت تھی کہ اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتا تھا جب تک کہ کوئی حامان نہ ہو. یہی اس کی سب سے بڑی خرابی تھی, کل ذہنی اس کی یہی تھی. کسی بھی امیر, کسی بھی شخص, کسی بھی لیڈر, کسی بھی قائد, کسی بھی منیجر, کسی بھی امام, سب سے بڑی کمزوری کی ایک پہ نربھر ہو جائے کہ جب یہ حضرت کہیں گے تبھی ہم کریں گے, خود اپنی عقل سے کام نہ لینا. یہ اس کی اپنی کمزوری تھی. تو وہ بلا حامان کے کوئی قطعی فیصلہ کرتا نہیں تھا. فلما قدم اخبرہ, فرعون حامان جب آیا تو فرعون نے سب باتیں بتائیں کہ یار میں آسیہ بھی آمادہ کر رہی ہیں, اور ہم دیکھ بھی رہے موسیٰ کے ساتھ یہ دے بیضا اور عصا, یہ سب معجزے, یہ سب چیزیں دیکھ لو, اور ہمارے لیے تو بہت خوبیاں انہوں نے بتا دی ہیں, ہم چاہتے کہ ایمان لے آئیں. قالا, ہاں تو فرعون بولا پھر تم کیا چاہتے ہو, تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ حامان بولا قالا اردت ان اقبل منہ یا حامان, تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کا یہ دعوت قبول کر لوں, ایمان لے آؤں. قالا لہو حامان کنت ارا ان لک عقلا و رائا, تو بولا کم وقت حامان, ارے فرعون ہم تو تجھے عقل مند سمجھتے تھے,
ذی رائے سمجھتے تھے. انت الان رب تريد ان تكون مربوب، ابھی تک تو خدا ہے، اب بندہ بنے گا. ارے موسیٰ پہ ایمان لایا تو بندہ بن جائے گا. ایک جگہ ہے کہ واقعہ یاد آ رہا مجھے، ایک جگہ اور سمجھ میں آ جائے گا. ایک جگہ ایک امام صاحب تھے، وہ تھوڑا سا نماز میں قرآن وغیرہ ان کا صحیح نہیں تھا، لیکن گاؤں والے چاہتے تھے کہ یہ بنے رہے، مسجد میں ہٹایا نہ جائے. انہوں نے کہا امامت یہ فلاں آدمی کرے گا، اور یہ امام صاحب ایسے رہے بچوں کو پڑھائیں. اور تو ان کا ایک آدھ مشیر تھے، تو انہوں نے کہا ارے حضرت گھوڑے پہ بیٹھ کے اب گدھے بیٹھو گے، گھوڑے پہ بیٹھ کے اب. بولے نہیں ہم تو انہیں ہٹا دیا گا، جو چاری تھی وہی چلی گئی. تو غلط رائے دے دی. بھائی مسجد والے بھی صحیح کر رہے تھے، قرآن شریف صحیح نہیں تھا، آدمی بہت شریف تھے وہ، تو وہ ان کا بھی روزی روٹی چلتی رہے، اور بچوں کو پڑھاتے رہے یا جو بھی خدمت کرتے رہے، تنخواہ پوری رہے گی. تو بولے اب امام بن کے مقتدی بنو گے. اس نے کہا امام بن کے مقتدی بنو گے. یہی فرعون کے ساتھ حامان نے کیا کم وقت. ارے تمہیں تو ہم بڑا ذی رائے ذی عقل سمجھتے تھے، تبھی تو بادشاہ نہیں خدا مانا ہم نے تمہیں، اب تم خدا بن کے بندہ بنو گے. فابا علی ایمان سے. اس سے پتہ لگا انسان کے جو برے مشیر ہوتے ہیں، برے مشیروں کے جو خراب ہم نشینوں کی جو مانتا ہے، اس کی بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. نشین سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے، مشیر اچھے ہونا چاہیے، مشیر مشورہ دے، پھر خود بھی اپنی عقل پہ زور دینا چاہیے، اور برے ہم نشینوں سے بچنا چاہیے، برے مشیروں سے بچنا چاہیے. فرعون کا بیڑا غرق ہی کیا تھا، فرعون کا بیڑا ہی نہیں غرق کیا، فرعون کو غرق کر دیا، فرعون ہی کو غرق کر دیا تھا حامان نے. ارے کم وقت ایمان لے آتا تو حکومت بھی رہتی، دریا میں ڈوبا بھی نہیں جاتا، اور مر جاتا سیدھا جنت جاتا. اب سوال اس بات کا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے جاؤ، یہاں غور کریے، اور یہ بھی بتا دیا گیا جاؤ ایمان نہیں لائے گا. یہ سنیے، یہ سمجھو، اس پہ غور کریے. جاؤ ایمان، جسے قرآن میں ہمارے نبی کے بارے میں پہلے پارے میں ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. سورہ بقرہ ہے، جو نیاز فاتحہ میں رکوع پڑھتے اس کے بعد یہ شروع ہوتا ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. اے ابو جہل، اے ابو لہب، اے عتبہ، اے شیبہ، سب یہ سب ایمان نہیں لائیں گے. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، تبلیغ کرو یا نہ کرو، ایمان لائیں گے نہیں. تو سوال یہ، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، تو یہ بھی فرما رہا ہے ایمان نہیں لائیں گے، پھر بھی کہہ رہا ہے دعوت دو، جاؤ. یہ کیا تیری رات ہے؟ یہ ہم جیسے عام انسان، یہی خدا کے اسرار ہیں جو انبیاء یا ان کے سچے نائب سمجھتے ہیں. یہاں پر میں ایک زمانے میں آج کل جو صوفی بنتے ہیں، لال پیلے کپڑے پہن لیتے اور اپنے آپ کو تھوڑا جو چر زبان ہوتے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، شریعت کے مخالف بولتے ہیں اور دن دہاڑے شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہیں. اچھا ہمارے درس میں اب تو نہیں، ایک دو چہرے آتے تھے، وہ ہمارے درس میں بھی آتے تھے اور پھر ایسے لوگوں پاس جاتے تھے اور خود بھی کہتے حضرت کو نماز نہیں پڑھتے. ارے گدھے تو پھر تو جائے کیوں رہا نماز نہیں پڑھتا اس کے بعد. ہم نے یہ نہیں کہا ان سے، لیکن دل میں آتا ہے بھائی تم ہمارے درس میں بھی آ رہا ہے، شریعت طریقت دونوں سن رہا ہے. ارے قرآن تو وہ چیز ہے جس میں شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، معرفت بھی، حقیقت بھی ہے. ارے اس سے راستہ ہے تو خدا تک پہنچ جائے گا. مولانوں کی بھی ایک بات بتاؤں، ابھی بتاتا ہوں.
ایک مولد ملے میں ایک جگہ اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک مولد ایک جگہ ملے میں، تو سوال اس بات کا ہے، جیسے قرآن میں بھی صاف صاف آیت ہے ایمان نہیں لائیں گے، یہ موسیٰ علیہ السلام تو جاؤ ایمان نہیں لائے گا. اس سے پھر پہلا پارا چلیے، وہ جو گندم جنت میں آدم علیہ السلام کے ساتھ، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا، اور سجدہ کرانے کے بعد اس کے بعد اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ، جنت میں رہو آپ بھی دونوں، اور جو دل چاہے وہ سیب سنترے امرود پھل طرح طرح کے چنا مٹر سب کھاؤ، لیکن یہ گیہوں، یہ حکم تھا، امر تھا خدا کا. ولا تقربا یہ کیا تھا؟ خدا کا حکم. اللہ تعالیٰ کے دو ہوتے ہیں، ایک امر تکلیفی ہوتا ہے، ایک امر ارادی ہوتا ہے. غور کریے، اس کو سمجھانے کے لیے وہ آیت لا رہا ہوں میں. ایک امر تکلیفی ہوتا ہے، امر تکلیفی اقیم الصلاۃ، مکلف بنایا جا رہا ہے اس حکم سے. کیا بنایا جا رہا؟ مکلف. یہ امر تکلیفی ہے. اقیم الصلاۃ، مکلف بنا دیا، ہمیں نماز پڑھنا ہے، مکلف بنا دیا، فرض کر دیا. آتوا الزکات، زکات دو. کتب علیکم الصیام، روزہ فرض. یہ حکم تکلیفی ہے، یہ امر تکلیفی ہے، مکلف بنا دیا گیا. ایسے آدم علیہ السلام کو حکم کیا تھا؟ ولا تقربا، نہیں کھاؤ گے. یہ امر تکلیفی یہ تھا کہ قریب نہیں جاؤ گے. اور امر ارادی یہ تھا، خدا کی مشیت چاہتی یہ تھی کہ کھاؤ. حکم یہ تھا کہ مت کھاؤ، اور مشیت کیا تھی؟ اب بھی نہیں سمجھے، سمجھ آئے گا؟ ایسے بہت سی جگہ پہ ہوتے ہیں. حکم یہ تھا کہ مت کھاؤ، یہ امر تکلیفی ہے، کھانا نہیں ہے. اور امر مشیت یا امر ارادی یہ تھا کہ، اور غالب کون سا ہے؟ جو خدا چاہتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. بندے کے چاہے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے. تو امر تکلیفی پہ امر ارادی غالب آتا ہے. وہاں چونکہ اگر آدم نہ کھاتے تو یہ کائنات بستی. خدا بسانا چاہتا تھا، اور بسنا مضمر پوشیدہ تھا ان کے گندم کھانے میں. اب یہاں پہ سنیے، احکام جو مرتب ہوتے وہ امر ارادی پہ نہیں ہوتے، امر تکلیفی پہ ہوتے. امر تکلیفی پہ. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا جاؤ، یہ امر تکلیفی تھا. مکلف تھے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس جانے کے. جاؤ دعوت دو. اور امر ارادی یہ تھا کہ ایمان لائے گا. امر ارادی یہ تھا کہ ایمان. اب یہ فائدہ کیا ہے اس کا؟ وہ فائدۃ ارسالہما الیہ ما علمہ تعالی فی انہ لا یعلم. اللہ اکبر. پھر خدا بھیج کیوں رہا ہے جب اسے معلوم تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے گا؟ تو فرماتے اس لیے بھیجا تھا کہ قیامت میں فرعون جب حساب کے بعد دوزخ میں ڈالا جائے تو یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس کوئی گیا نہیں، میرے پاس کوئی آیا نہیں تھا. تیری دعوت لے کے، تیری رسالت لے کے، تیرا پیغام لے کے کوئی آیا نہیں تھا. اس پہ الزام تھوپنے کے لیے، اس کے بہانے ختم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. خدا کو معلوم تھا کہ ایمان نہیں لائے گا. یہی ہمارے پیغمبر کو امتا کہ تم دعوت دو ابو جہل کو، دعوت دو اپنے چچا ابو لہب کو، دعوت دو قریش کو. اور معلوم تھا یہ اتنے قریش کے لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اب یہاں پر وہ بات ہے، پیغمبر، رسول، اولیاء، امام، علماء، پیغمبروں کے نائب، یہ سب مکلف ہوتے ہیں امر تکلیفی کے. کس کے ہوتے ہیں؟
یعنی خدا نے جن باتوں کا مکلف بنایا انہیں وہ کام کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ایمان لائے گا نہیں, میری نصیحت قبول کرے یا نہیں کرے. ایک بستی کے لوگ 1000 برے ہوں لیکن عالم اگر بستی میں ہے تو دعوت دیتا رہے گا, یہ نہیں کہے گا کہ یہ تو کم وقت مانتے ہی نہیں. جب تک رہیں گے زندہ کہتے یہی رہیں گے تاجیے بدعت ہیں, مانے نہ مانے یہ قطع حجت کے لیے حسن یہی کہتا رہے گا کہ تاجیے بدعت ہے, تماشے بدعت ہے, ڈھول بدعت ہے, یہ قوالیاں مروجہ بدعت ہے. تو ہمیشہ تو جو امر ارادی ہوتا ہے وہ اکثر امر پیغمبر, رسول, نائبین جو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرتے ہیں وہ امر تکلیفی کے مکلف ہوتے ہیں, وہ امر ارادی کے مکلف نہیں ہوتے ہیں. ایک صوفی جی ہے ملے جگہ پر, اب یہ کل پرسوں پڑھا تو وہ صوفی مجھے یاد, بات بہت پرانی ہے, 15 سال 16 سال پرانی ہے. بے نمازی تھا وہ اور ٹوپی بڑھیا والی لگایا تو ہم نے یار تو نماز پڑھتا ہی ہے وہ اللہ چاہے گا تو پڑھنے لگے. اور ایک صاحب اور تھے وہ بیچارے, حالانکہ وہ نیک تھے لیکن پھر بھی بولے وہ یہ اللہ والے لوگ ہیں, انہیں نصیحت زیادہ کرنا بھی نہیں چاہیے. تو جواب تو ہم نے دیا اس وقت لیکن پتہ نہیں, لیکن آج جواب بھی پورا. وَلَوْ كَانُوا خَادِمِينَ لِلْإِرَادَةِ مُطْلَقًا لَمَّا رَدُّوا عَلَى أَحَدٍ فِي فِعْلِهِ الْقَبِيحِ بَلْ يَتْرُكُونَهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ. اللہ اکبر. اگر پیغمبر اور رسول امر ارادی کے مکلف ہوتے کہ جو خدا چاہے گا وہی ہوگا تو ایک بھی پیغمبر شراب کو حرام نہیں کہتا. بھائی جس کو خدا چاہے گا وہ نہیں پیے گا. ایک بے نمازی سے نہیں کہا جاتا نماز پڑھو, ایک جواری سے نہیں کہا جاتا کہ جوا مت کھیلو. جب خدا چاہے گا تو وہ چھوڑ دے گا. سارے پیغمبر سارے رسول گناہوں سے روکتے آئے ہیں, گناہوں سے منع کرتے آئے ہیں. پیغمبروں کو, رسولوں کو, علماء کو, نائبین کو, اولیاء کو, اولیاء کو اسی لیے زمین پر بھیجاتا ہے. یہ پیر فقیر اسی لیے ہوتے ہیں, مرشد اسی لیے ہوتے ہیں کہ مریدوں کو گناہوں سے روکیں. اس لیے نہیں ہوتے ہیں سب بھلا سب بھلا, تم ٹھیک تم ٹھیک, دودھ موت دونوں برابر ہیں. اس لیے مرشد نہیں ہوتے دودھ موت دونوں برابر ہوں. اس میں صاف صاف ملدوں کا رد اللہ تعالیٰ نے کر دیا. ملد ہی اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور ایک چیز میں اور بتاؤں یہاں پر, اب یہ کہہ سکتے ہیں, ایک سوال کر سکتا ہے کوئی بھی تھوڑا دماغ لگایا, جب یہ باتیں جب ہی پیدا ہوتی ہیں جب دماغ لگایا تبھی, کہ امر تکلیفی پر امر ارادی غالب آ جاتا ہے. جو خدا کا امر ارادہ ہے وہ غالب آتا ہے. تو پھر یہ دعوت و تبلیغ جو ہے وہ بند کر دینا چاہیے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں. اب خدا کس کے بارے میں کیا چاہتا ہے, کون قبول کرے گا کون نہیں کرے گا, یہ بندے کو تو معلوم نہیں ہے, یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو علماء فرماتے ہیں یہ صرف اس لیے جد و جہد کرائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے بندوں میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جن میں حق قبول کرنے کی استطاعت اور صلاحیت ہوتی ہے, اور ایک وہ ہوتے ہیں جن میں حق قبول کرنے کی صلاحیت و استطاعت نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت میں تو ممتاز سب کو کرے گا ہی, لیکن دنیا میں بھی دونوں کو چھانٹنا چاہتا ہے. دنیا میں بھی دونوں کو چھانٹنا چاہتا ہے. تو فائدت و تمیزی بل لہو استعداد القبول ممن لیس لہو استعداد فلذلک تظہر السعادت والشقاوت. اسی لیے دنیا میں سعادت اور شقاوت ظاہر ہوتی ہے. کہہ سکتے ہیں کہ فلاں سعید ہے فلاں شقی ہے. جو خدا کے احکام کو قبول کر رہا ہے وہ سعید ہے, اور جو قبول نہیں کر رہا ہے وہ شقی ہے. مطلب دنیا میں کون کہتا ہے فلاں سعید ہے فلاں شقی, سب حکم ظاہر پر لگتا ہے. حکم یہ سعید ہے یہ شقی ہے, ظاہر پر حکم لگتا ہے.
یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ بہت ہی نازک باتیں تھیں، لیکن ہم نے کافی حد تک مناسب طریقے سے سمجھانے کی کوشش کری ہے. اب اور کچھ باتیں ہیں وہ اسی طرح کے سوالات جو پیدا ہوتے ہیں ان آیتوں پر. چلیے آئندہ اتوار کو ہم کچھ باتیں اس میں سے عرض کریں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.